اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتی صبح۔ ناظرین، مسکراتی صبح میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں معزز مہمان جن سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی ہوں گے، نعت خواں حضرات بھی ہوں گے، اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتی ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہیں، جن سے ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ میٹرو ون نیوز کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ میٹرو ون نیوز جب بھی کوئی اسلامک تہوار آتا ہے یا جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کے دن ہمیں نعتیں بھی سنانے کی ماشاءاللہ سے کوشش کرتے ہیں، کامیاب کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں تلاوت بھی سناتے ہیں، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سناتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے، اور ابھی ہم جس نئی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں اللہ پاک انہیں بھی بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہیں، یقیناً ہمیشہ کی طرح آج کا بھی ایک موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع ہمارا درود شریف کی فضیلت ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے ملائکہ، میں مینس اللہ اپنی بات فرما رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود السلام بھیجا کرو۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بات کریں، سرکار سے اگر ہم درود کی فضیلت جاننے کی کوشش کریں تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور میں دن بھر وظائف کرتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائی۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے، علامہ صاحب، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، پیر صاحب آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اس وقت بھی سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وظائف کرتا ہوں، آپ تو بخوبی جانتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ تو بتائیے۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابی مجھ پر یعنی اللہ کے حبیب پر درود پڑھا کر ہو۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میں اپنے وظائف کے 4 حصے کروں گا، ان میں سے ایک حصہ درود، باقی 3 حصے جو ہیں میں اپنے وظائف کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر اس کی مقدار بڑھا دی جائے تو اور بہتر ہے۔ تو فرمانے لگے حضور آدھا دن وظیفہ، آدھا دن آپ کی بارگاہ میں درود۔ حضور فرماتے ہیں بہت خوب، اگر بڑھا دو تو اور اچھا۔ صحابی فرماتے ہیں حضور 3 حصے درود، 1 حصہ وظیفہ۔ سرکار نے فرمایا بہت خوب، اگر بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے۔ یہ ہمیں پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اللہ نے جس درود کی فضیلت قرآن میں پیش کی، سرکار اپنی زبان سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابی اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، اب میں آپ کی بارگاہ میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم مجھ پر درود پڑھو گے تو یاد رکھنا جو میری بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت والے دن اس کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی فضیلت ویسے ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بلند و اعلیٰ ہے، تو آج کے دن بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ تمام احباب سے گزارش، جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جتنے یہاں موجود، جتنے بیک پر موجود، سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہا کرو، اور آج کے دن بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ہم ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں، اپنے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح۔ میں باقاعدہ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز کے مالک، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں سنتے رہیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سعد علیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ درخری سے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو
سیکنڈ گیسٹ موجود ہیں، بہت انداز اچھا رکھتی ہیں، اچھا انداز پایا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے خواتین کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے۔ کراچی شہر میں کوئی بھی ایونٹ ہو آپ کو تقریباً یہ آپ کو نمایاں نظر آتی ہیں۔ میری مراد محترمہ آمنہ شارق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ شارق صدیقی صاحبہ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ آپ سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ تیسری جو مہمان موجود ہیں، اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے، عالم اسلام کی مشہور معروف ثنا خان عرصہ دراز سے پڑھتے آ رہی ہیں، اور میری مراد محترمہ الماس نیاب صاحبہ، السلام علیکم الماس صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی خیریت سے ہیں جی؟ بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور یقیناً ہم الماس صاحبہ سے نعت بھی سنیں گے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے درود شریف کی فضیلت، علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ، اور جمعے کے فضیلت دن اور پھر درود شریف کے حوالے سے یاد رکھیے کہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھیں اس کی قبولیت کا درجہ ہے، معلوم ہے وہ اس وقت قبول ہو یا نہ ہو۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہاں سے اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ حجاج کرام یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دل میں ایک چیز رہتی ہے کہ وہ عمرہ قبول ہو یا نہ ہو، حج قبول ہو نہ ہو۔ فجر کی نماز ہے، آج کل ٹھنڈ ہے، وضو کیا فجر کی نماز میں کھڑے ہوں، فجر کی نماز قبول ہوئی نہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہے کہ درود شریف جس وقت پڑھا جائے، جیسے پڑھا جائے قبول ہوتا ہے۔ کیا بات، اور پھر فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کے کچھ مانگا جائے اور مانگ کر پھر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کو درود شریف اتنا پسند ہے کہ اس کے آغاز کی چیز ہو یا اس پہ اختتام ہو، اللہ بیچ کے معاملات بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ اگر کچھ مانگے رب سے تو یاد رکھیں پہلے رسول پہ درود پڑھ کر مانگیں، اگر مانگ لیں اس کا اختتام بھی رسول پر درود کر کے طریقہ بتایا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ درود شریف کیسا ہے کہ آغاز میں آپ نے آیت بھی پڑھی ہے کہ تمام تر ملائکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا یہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کا انداز بھی دیکھیں نا تو باقی انبیاء کو اللہ رب العزت کہتے ہیں یا موسیٰ یا عیسیٰ، ڈائریکٹ نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ اب جب ماں بھی اپنے بچے کو بلاتی ہے، دنیا تو آپ کو کہتی ہوگی حامد کہاں جا رہے ہو، حامد یہاں آ جاؤ، ماں کیا کہتی ہے کہ میرے بیٹا، میرے چندہ، ایسے نام سے پکارتی ہے، محبت کا پیارے پیارے القابات۔ تو اللہ رب العزت رسول کو کیا کہتے ہیں یاسین، ایسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ محبت۔ کہیں آپ دیکھیں گے یا محمد نہیں، یہ والضحیٰ اے روشن چہرے والے، واللیل اذا سجا اے پیاری نام بھی لیا تو محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، کیا بات ہے، ڈائریکٹ مخاطب بھی اس طرح نہیں کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے اللہ رب العزت کا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کرام کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نام سے نہیں پکارو۔ اب نام کی بات ہوئی ہے، میں نام پہ اختتام کروں گا۔ اب آپ نے درود شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نام پر غور کریں نا، محمد کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخصیت جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ محمد جتنی بھی حمد کی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں محمد کے 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف، الف لام لام ہا۔ عربی کے اندر جو عربی لغت کو جانتا ہے، الفاظوں کو جانتا ہے، وہ یہ بات کو جانتا ہے کہ جو نقطے والا حرف ہے وہ بغیر نقطے والے حرف سے کمزور ہوتا ہے۔ جیسے سین ہے، یہ طاقتور حرف ہے، شین کو اپنے اظہار کرنے کے لیے نقطوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں پورے اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں، محمد کے اندر کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، یہ ٹوٹل اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جتنے حرف اللہ کے اندر ہیں اتنے محمد کے اندر ہیں، جتنے پہلے 12 حرف لا الہ الا اللہ میں ہیں اتنے ہی 12 حرف محمد الرسول اللہ میں ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے مولا دنیا کا قانون ہے، محبت کے تقاضے ہیں، بندہ محبوب کا نام پہلے رکھتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے میں محبوب کا نام پہلے لوں گا بعد میں اپنا نام لوں گا۔ اللہ نے تو محبت کے تقاضے نہیں نبھائے، پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، میں بعض اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ مولا علی سے سوال ہو گئے، ہمارا دامن بچ گیا، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا،
تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا جانتے ہو محبت کو؟ دنیاوی محبت یہ ہے کہ بندہ محب محبوب کا نام پہلے رکھتا ہے، بعد میں اپنا نام رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی ناپاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے، پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ، زبان پاک ہو جائے، پھر پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے ایک بات پتہ لگتی ہے کہ درود شریف پڑھنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ قلب کا پاک ہونا، زبانوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، روح کا پاک ہونا، نسلوں کا پاک ہونا جب ہوتا ہے تب زبان سے درود شریف واہ واہ کیا خوبصورت، واہ جی واہ۔ بات درود شریف کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے، ماحول ایسا بن گیا تو ہم چاہتے ہیں الماس نایاب صاحبہ آپ کی آواز ہو، بارگاہ رسالت میں بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں روحانی طور پر کھڑے ہوں جی۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، مجھے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، کبھی روبرو ہے کعبہ، کبھی روبرو ہے کعبہ، کبھی سامنے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ خوب جی، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ یقیناً جب حضور کی ثنا کی جاتی ہے تو ایک ماحول سا بن جاتا ہے، جب بات درود کی ہو اور نعت نہ ہو تو پھر پروگرام ادھورا سا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے نعت بھی سنی۔ اللہ پاک ہماری سماعتوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ آمنہ شارق صدیقی صاحبہ بھی موجود ہیں، نام کے اینڈ میں دیکھیں صدیقی بھی آ رہا ہے، کیا خوبصورت ایک یہ لقب ہے صدیقی، ایک خوبصورت شان ہے، سیدنا صدیق اکبر سے یہ معاملہ چلا آتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا آمنہ صاحبہ، یہ آج کل ہماری جو خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں
چاہے سوشل ورکر کی بات کریں یا اس کے علاوہ آن لائن ورک جو ہماری خواتین آج کل گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیف زون ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں آن لائن ورک کرنے میں، آن لائن کام کرنے میں بھی خواتین کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ اگر ہے تو کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں مشکلات تو ہر فیلڈ میں ہیں، لیکن پھر بھی یہ سیف زون ہے کہ گھر سے باہر نکل کے نہیں جانا پڑتا، بہت سے لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس میں بھی اب بہت سی ڈفیکلٹیز آنے لگی ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے، آن لائن پیمنٹس کے حوالے سے۔ آپ اپنا کوئی جو ہے آرڈر ڈیلیور کرا رہے ہیں تو جو جس نے آرڈر پلیس کیا ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، کبھی وہ ریسیو نہیں بھی کرتے ہیں، ایسا ہے۔ کبھی آپ کو پیمنٹس دینے میں جو ہے ڈفیکلٹیز یا لینے میں آ رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیں ہر چیز میں مشکلات تو ہیں، لیکن پھر بھی گھر سے باہر نکل کے جانے میں، آن لائن کرنے میں ایک جو ہے آپ کے پاس بینیفٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ہم آج جمعے کا دن ہے، یقیناً علماء کرام بھی، نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ جمعے والے دن کی ایک فضیلت تو آپ جانتی ہیں، بخوبی جانتی ہیں، کیونکہ ہم سارے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ جمعے کی فضیلت کو بہت بہتر جانتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہیں، جب تھوڑے زیادہ چھوٹے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ایک خوبصورت سا سما ہوتا تھا، نعتیں لگی ہوئی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، جمعے کی تیاری ہو رہی ہے، والد محترم کہہ رہے ہیں جی جمعہ پڑھنے میرے ساتھ جانا، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ کیا آپ کے بچپن میں بھی ایسا کچھ رہا ہے، آپ کے بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ اس طرح کچھ سلسلہ رہا ہے؟ اور آپ ابھی ہیں تو آپ کے بھی یقیناً انڈر میں بچے موجود ہوں گے، تو آپ کی اب کی کیا ایکٹیویٹی ہے اور بچپن کا بھی بتائیے گا کچھ۔ نہیں، الحمدللہ ہمارے گھر میں ماحول تھا، ابو میرے ماشاءاللہ جو ہے 5 وقت کے نمازی ہمیشہ سے میں نے دیکھا بچپن سے، تو وہی چیز بھائیوں میں بھی کہ ساتھ جانا ہے، لے کے جانا ہے، اور وہی چیز ان کے اندر آٹومیٹکلی آئی ہے، تو وہی اپنے گھر میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ، تو وہ بھی اپنے فادر کے ساتھ، ان کو بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اس سے کو تیاری کر لے، فٹافٹ جلدی سے تیار ہو جائے اور میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو یہ چیز تو، یہی تو ہمارے گھر کی رونقیں، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک اسلامی گھر سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں باہر کے لوگ مس کرتے ہیں۔ بالکل بالکل علامہ صاحب، ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ جن گھروں میں اس چیز کا عمل نہیں ہوتا، بچوں کو ترغیب نہیں دی جاتی، اسپیشلی جمعے کی فضیلت کے حوالے سے، ہم تو یہاں بیٹھ کر جمعے کی فضیلت بتا رہے ہیں، لیکن پیرنٹس کا بھی فرض بنتا ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ جہاں یہ عمل نہیں دہرایا جاتا، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میں عموماً یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک چیپٹر بچوں کو بار بار پڑھایا جاتا ہے کہ والدین کے حقوق، والدین کے آداب۔ سب سے پہلے ہمارے والدین کو پیرنٹنگ سیکھنی پڑے گی، ان کے لیے بھی بہت ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کو کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمارے ہاں والدین کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دروازے پہ بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، یا تو اشارہ توڑ کے بچوں کہیں گے بیٹا ریڈ لائٹ نہیں کراس کرنی چاہیے۔ کچھ بچے میری طرح معصوم بھی ہوتے ہیں، جا کر بولتے ابو کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہر بچہ آپ کی طرح معصوم تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن خیر عموماً بات یہ ہے کہ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ his father is his first role model، جہاں سے وہ دیکھتا ہے مجھے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں ایک بات ہے، اگر آپ ویسٹرن فلسفیز بھی پڑھیں نا، سب سے بہترین زندگی کون سی ہوتی ہے؟ وہ زندگی ہوتی ہے جو ڈسپلن زندگی ہوتی ہے، اور اسلام نے جو سب سے خوبصورت ڈسپلن دیا ہے، سب سے خوبصورت، وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر انسان اس کو فالو کرتا رہے، اس سے بہترین کوئی ڈسپلن لائف نہیں ہو سکتی۔ آج کل آپ انسٹاگرام پر، فیس بک پر ایک ریلز دیکھتے ہوں گے کہ 5 steps to become successful، 5 steps to become rich۔ ہم نے بچپن سے ہی، باپ اپنے گھر پر بات یہ کرتا ہے کہ فلاں نوکری لینی ہے، فلاں جاب ہو جائے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فلاں چیز آ جائے، یہ ہو جائے۔ تو بچہ بچپن سے ہی سوچتا ہے کہ پیسے کما لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں چیز ہو جائے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، کامیابی اللہ رب العزت نے مال دولت میں نہیں رکھی۔ اگر ہم سوچ لیں کہ مال کمان لینا کامیابی ہے تو قارون تو سب سے بڑا کامیاب تھا۔ اگر تخت کا آ جانا کامیابی ہے تو یزید تو کامیاب ہو گیا۔ اگر بادشاہت کا آ جانا کامیابی ہے تو فرعون کامیاب ہو گیا۔ یا تو آپ ان کو کامیاب مان لیں، لیکن نہیں، جو ان کے مد مقابل کھڑے تھے، پیسے کم تھے، شاید تخت نہیں ملا، لیکن اللہ رب العزت نے کامیاب کر کے دکھائے۔ کامیابی میرے اللہ کے راہ پر چلنے پر ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو فالو کرنے میں۔ اب میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آیا، کہنے لگا سر آپ کچھ اپنے لائف سے میں بتائیں کہ what are the steps to become successful۔ میں کہا 5 steps ہیں سکسیسفل ہونے کے، انبیاء نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ان 5 steps کے ذریعے ہوئے۔
بولا کون سے سٹیپس ہیں؟ میں کہا جو اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا یہ 5 کرو گے تو کامیاب ہو جائے۔ کون سے کامیاب ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہی ہے۔ یہ 5 سٹیپس اگر ہم اپنی زندگی میں فالو کر لیں، اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹیڈ حدیث ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا 2 چیزوں سے اللہ ان کو دور کر دے گا۔ اب آپ کوئی بھی پیرنٹ یہاں بیٹھا ہو، اس کو اپنے بچوں کے لیے 2 ہی چیزوں کا سب سے بڑا ایک وہ رہتا ہے کہ یا اللہ میرے 2 چیزیں بچوں میں نہ ہے۔ پہلا کہ میرے بچے کو پوری زندگی رزق کی تنگی نہ ہو، ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں فیوچر سیف ہو جائے میرے بچے کا، کہ میرے بچے کو یہ جاب، یہ ایجوکیشن۔ دوسرا، کوئی بھی پیرنٹ ہو خود نماز پڑھے نہ پڑھے، خود سچ بولے نہ بولے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑے گناہوں میں نہ پڑے، کبیرہ گناہ نہ کرے، کوئی ایسے معاملات میں ڈل نہ ہو۔ رسول فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا اس کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کو قائم رکھے تو اللہ رب العزت اس کو بڑے گناہوں سے بھی بچا کر رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو جمعے کی نماز کی تیاری، اب اس بات جمعے کی نماز کی تیاری دیکھیں، کوئی بھی بڑا کام کرنے جاتے ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت مزین کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ دنیاوی کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو تیار ہو کر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ویسٹ کوٹ پہن کر آئے، تو آپ تیار ہو کر آئے نا۔ تو اسی طرح بندہ جمعے کی نماز پڑھنے بھی جاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش، تو بچے کو بتائیں کون سے دربار میں جا رہے ہو۔ اب اس سے ایک بچے کے ذہن میں آپ انفلوئنس کرتے ہیں کہ دربار رسالت ہے، اللہ رب العزت کا دربار ہے، آنا ہے تو تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بھی ڈریسنگ کی بات کی اور آپ بھی میچنگ بہت اچھی کرتے ہیں۔ میچنگ سے بات چلی ہے تو میچنگ پر ہی ہم ختم کرتے ہیں، ہمارا بریک لینا بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور درود شریف کی فضیلت پر اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، یقیناً جب بھی ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا، کوئی وظیفہ لیتے ہیں، تو وہ آپ نے اپنے شروع کے سٹارٹنگ میں بھی آپ نے یہ بتا دیا تھا، لیکن میں چاہوں گا اس کی تھوڑی اور وضاحت ہو جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر وظیفے سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، ہر وظیفے کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جمعے والے دن درود پڑھنے کی فضیلت زیادہ، اس کی وجہ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ حامد بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے دنیاوی طور پر اور عمومی بھی کہ جو چیز بہت عام ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے ہر جو چیز عام کر دی ہے انسان کے لیے سب سے قیمتی وہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں آب و ہوا بند ہو جائے تو انسان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، پانی سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے، اسی سے سمجھانے کے لیے بعض ایسے رشتے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیے ہیں، جیسے والدین کے ہوں، بھائی بہن کے ہوں، تو وہ رشتے اگر ہمیں میسر آ گئے قدرتی طور پر تو ہم اس کی وہ قدر نہیں کر پاتے، وہ رشتے جو ہم خود بناتے ہیں۔ تو جب یہ چلے جاتے ہیں ہم سے تب ہمیں احساس ہوتا ہے میرا والد تھا، میرے بہن، میرے بھائی، میرا باپ، اصل رشتے یہی تھے جو اللہ نے ہمیں خود چوائس کر کے دے دیے۔ اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے ایک ایسا اسم اعظم دے دیں جو آپ نے آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ رب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو کلمہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو حضرت آدم نے بھی پڑھا تھا، یہ تو عام ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، سب کو معلوم ہے، آخر نبی آنے والے ہیں۔ کہا کہ موسیٰ کہ یہ چیز پڑھو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ کہا یا اللہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ کہا میں دے تو دوں گا لیکن سب سے قیمتی یہی ہے۔ اب بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی بزرگ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، حضور ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو آج تک نہ سنا ہو۔ ہم نے کہا سنا تو دیں گے لیکن بات جو درود شریف میں ہے وہ دنیا کے کسی وظائف کے اندر نہیں۔ جو بات دربار رسالت میں مقبول ہو، جو تمام صحابہ کرام پڑھتے ہوں، اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صرف رسول پر درود پڑھتے رہیں، آپ کا کام تب بھی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں جمعے کے دن، آپ نے کہا جمعے کے دن کیا فضیلت ہوتی ہے، یاد رکھیں ویسے تو ہم رشتہ داروں سے عموماً ملنے جاتے ہیں نا، عید کے دن جانے میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، ملنے میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، تو ایسے ہی فرمایا عیدی ملتی ہے بڑوں سے، بالکل عیدی ملتی ہے، ایک بڑوں سے عیدی بھی ملتی ہے، محبت کا ایک جو ہمارے تقاضے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جمعہ ہے وہ ہفتے کی عید ہے۔ اب عید کے اندر ہم بڑوں کو یاد کرتے ہیں نا، اب مجھے بتائیں کہ رسول سے بڑا ہمارا کون ہوگا، جہاں سے ہمارے تمام تر رشتے دل کے جڑتے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے پر ہم رسول پر درود بھیجتے ہیں تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ یا
رسول اللہ ہم اس بڑے دن پر بھی اپنے سب سے بڑوں کو یاد کر رہے ہیں, اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر, ویسے تو ہر وقت نظر رسول کی رہتی ہے, لیکن جمعے کے دن ایک خاص دن پر آپ بھی یاد دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے بڑے بھی دیکھتے ہیں نا, وہ ملنے آیا نہیں آیا, وہ آیا نہیں آیا, اس نے کچھ کہا. تو جمعے کا دن پھر عید کا دن ہے, تو اس میں اپنے بڑوں کو یاد رکھنا, رسول پر درود شریف پڑھنا, تو یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی اسلامی دن آتا ہے نا تو انسان بہت زیادہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے, کام کرنا آسان, رمضان کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جمعے کے دن جب ہم جمعے کی نماز ایک پڑھنا ہے انسان کے ذہن میں, تو اس دن پھر درود شریف بھی پڑھے تو اس کی نماز میں لذت بھی بڑھ جاتی ہے, چاشنی بھی بڑھ جاتی ہے. تو جمعے کے دن درود شریف کو پڑھے, اور کوئی بھی وظیفہ ہو, میں تو آج دیکھنے والے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کوئی بھی وظیفہ ہو, یاد رکھیں درود شریف سے بڑھ کر, درود شریف سے افضل, درود شریف سے خوبصورت کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ کی جتنی مرادیں ہیں رسول کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اور دعا کریں, اللہ رب العزت ضرور قبول. کیا بات ہے. یہ میں نے انٹرو میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی بھی حاضر ہوتے ہیں نا وظائف کے حوالے سے, سرکار نے فرمایا درود کی کثرت کیا کریں, پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اگر ہم اس یقین ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں, یقیناً جواب بھی آئے گا. آمنہ شارق صاحبہ, یقیناً جو آپ خواتین کے حوالے سے بات کر رہی تھیں, مشکلات تو یقیناً آتی ہیں, یہ مشکلات پیش آتی ہیں, تو اس کا کوئی سولو بھی ہوگا, کوئی اس کا حل بھی ہوگا, کوئی اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہوگا کہ اس سے ہم محفوظ ہو جائیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ طریقہ کار تو دیکھیں بہت سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ہی کریکٹ کرنے کی نیڈ ہے کہ آنیسٹی سے اپنا کام کریں, اور جو لیڈیز گھر سے کام کر رہی ہیں نا ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں سے کام کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. وہ بھی بڑی محنت سے کر رہی ہوتی ہیں, اور کوئی بھی شوق سے نہیں کر رہا ہوتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں, جو انفلیشن ہے, اس میں ہر کسی کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ کے تھوڑی بہت سپورٹ کر دیں. اپنے بچوں کے کچھ تھوڑے بہت جو خرچے ہیں, چلیں خرچے نہ بھی صحیح, فرمائشیں ہی صحیح, وہ ہم اپنے پاس سے پوری کر دیں, نہ آئے گھر کے جو میلز ہیں ان کے اوپر اتنا برڈن نہ آئے. تو لوگ جو ہے نا گھر سے کام کرنے والوں کو کوئی بات نہیں, ان کا اگر آرڈر نہیں لیں گے تو کیا ہو جائے گا, یا کینسل کر دیں گے ایٹ دا 11th آور تو کیا ہو جائے گا. ان کی بھی انویسٹمنٹ لگ رہی ہوتی ہے, ان کی بھی محنت لگ رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کرنے کی نیڈ ہے ہر ایک کو. آپ بیکری میں بھی جاتے ہیں, کسی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, کوئی چھوٹی سی بھی چیز لینے تو پہلے پیمنٹ کرتے ہیں نا, پھر لے کر آتے ہیں. انہوں نے بنا کے آپ کو بھیج دیا اور آپ ریسیو نہیں کریں گے تو آپ سوچیں ان کا کتنا لاس ہوگا. ٹھیک ہے کھانے کی چیزیں یوٹیلائز تو ہو جائے گی, لیکن ان کو آج اس کی نیڈ نہیں تھی, آپ کے لیے اسپیشلی بنایا ہے نا. تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا بہت ریئلائز کرنے کی نیڈ ہے. اسی طرح میں کھانے سے ہٹ کے بات کروں, اگر آپ کوئی فیبرک منگوا رہے ہیں, کوئی اور چیز منگوا رہے ہیں, تو اس پہ بھی ایک انویسٹمنٹ لگتی ہے. تو ان سب چیزوں کو بہت ریئلائز کرنے کی نیڈ ہے کہ آنیسٹی سے کریں, جو بھی کریں, جس چیز کی نیڈ ہو اسی کا آرڈر پلیس کریں. بالکل, جس چیز کی نیڈ ہو اسی کا آرڈر پلیس کریں, اور یہ کنفرم گھر میں آپس میں کر لینا چاہیے کہ یار یہ منگوا لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منگوانے کے بعد بندہ وہ کہتے ہیں یار میں نے تو نہیں کھانا, ایسا ہوتا ہے اکثر. اچھا علامہ صاحب جی, اور بھی چیزیں کہ جیسے اب فیبرک میں ہے کہ جی پکچر میں تو یہ کلر تھا اور آیا یہ کلر ہے, تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ان کو اگنور کرنا سیکھیں. بالکل ایسے ہی آرڈرز تو مختلف آرڈرز ہوتے ہیں, کھانے پینے کے علاوہ بھی, پہننے کے بھی, اوڑھنے بچھونے کے بھی. اچھا علامہ صاحب موجود ہیں, ہم ان کے بھی اس پر کمنٹس لے لیتے ہیں کہ علامہ صاحب جیسے آج کل خواتین, موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن موضوع پر آتے ہیں ہم, بات نکل ہی گئی ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, مہنگائی کا دور ہے, گھر میں بیٹھ کر کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں. اگر خواتین گھر میں بیٹھ کر اور چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرتے ہوئے کام کرنا چاہتی ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو کاروبار کرنا سنت ہے, کاروبار کرنا چاہیے. اب خواتین جب گھر میں بیٹھ کر کام کر رہی ہیں, آج کل تو ویسے ای کامرس کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ساری ہماری سب کچھ ہو گیا ہے, تو ویسے بھی آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ. اگر آپ دیکھیں گے تو فزیکل شاپنگ بہت مشکل ہو گئی, لوگ جاتے ہیں, آن لائن شاپنگ ہے. لیکن بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے, جہاں بیچنے کے آداب ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک چیز پہ نا بہت زیادہ, جیسے کہ کنزیومر ٹو, جب ہم اس سے بات کرتے ہیں کسٹمر اور کنزیومر کی بات کریں, اس کے بھی آداب ہونے چاہیے. کسٹمر کو بھی کسٹمر کی طرح جب وہ کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے تو پہلے اگر اس میں تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو کمپرومائز بھی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ خواتین اگر گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور میں ایک یہاں پوائنٹر ایڈ کر دوں, ہم نے بہت اس کو نا ایک مائنورٹی میں لے لیا کہ خواتین کا کام کرنا یا خواتین کا یہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عزت خواتین کو دی ہے وہ آپ کو کسی اور معاشرے میں دکھتی نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ عزتیں چاہیے
دکھائی ہیں جو عزتیں ہم ویسٹرن میں دیکھتے ہیں، وہ عزتیں ہمارے یہاں نہیں مل سکتی. عزت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ، میں آج آپ کو بڑی ایک عجیب بات، اگر آپ دوسرے ریلیجنز میں دیکھیں خواتین کے اعتبار سے، ہمارے ہاں دونوں خواتین بیٹھی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، وہ اسلام سے محبت کرتی ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ دوسرے خواتین کو دیکھیں تو انگلش کے اندر استعمال ہوتا ہے بائبل کے اندر ورڈ وومن. وومن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایسٹرے دا مین، مرد کو گمراہ کرنے والی. اگر آپ ہندی سنسکرت میں دیکھیں عورت کو کہتے ہیں ناری، آگ میں لے جانے والی. عورت لفظ اسلام نے اس کو دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشیس، قیمتی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت دی ہے، خواتین کو مرتبہ دی ہے. اگر خواتین دیکھیں لفظ اس کو شانہ بشانہ نہیں کہیں گے، خواتین اگر اپنے مرد کا ہاتھ بٹاتی ہیں. دیکھیں ایک آخری بات، اور میں اس بات کو مجھ سے عموماً یہ ہم ٹی وی چینلز پر جاتے ہیں تو بحث ہوتی رہتی ہے خواتین مرد نے یہ کہا، عورت نے یہ کہا. تو خواتین، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، شروع سے جب خواتین فیمنزم کا مسئلہ چلا، معذرت کے ساتھ آپ کے چینل سے میں بات، ہمارے علماء نے، ہمارے انٹلیکچوئلز نے اس مسئلے کو ایڈریس ہی غلط کیا. بالکل صحیح. ہم جینڈرزم پر چلے گئے، جینڈر ڈسکورس کر دی. کبھی مسئلہ اسلام نے یہ تھا ہی نہیں کہ مرد نے عورت کو کہا، ہمیشہ تھا کہ باپ نے بیٹی کو باہر جانے سے روک دیا، بھائی نے بہن کو منع کر دیا. اب جب لڑکی یہ سوچے گی میرا باپ باہر جانے سے روک رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا. ہم نے بچی کے ذہن میں کیا ڈال دیا؟ ایک مرد مجھے باہر جانے سے روک رہا. آج میں لڑکا ہوں، میں بھی یہاں اپنے باپ کی اجازت سے ہی بیٹھا ہوں. میرے والد منع کر دیتے بیٹا صبح نہیں جاؤ تو میں نہیں آتا. اسی طرح میاں اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے، اسی طرح بیوی بھی میاں کو کہہ سکتی ہے آپ نہ جائیں، یہ کام نہ کریں. اور شوہر ہے کہ اپنی بیوی کی بات مانیں. تو یہ رشتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو رشتوں میں جوڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو آپ کے یہ آپ، اور تو رشتوں کو اللہ رب العزت، ماں کا رشتہ ہے، مرد جتنا بھی مرد ہو جائے ماں کے آگے سر جھکا کے بیٹھا رہے گا. تو یہ رشتوں کو اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے. اس کو کبھی مرد عورت نہ دیکھیں، اس کو رشتوں میں لائیں. رشتے خوبصورت جب بھی کہا جاتا ہے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. جی بالکل، بہت خوب. علامہ صاحب، اللہ پاک آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں یقین مانیے سما باندھ دیتے ہیں. سما کو باندھتے ہوئے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. الماس نیاب صاحبہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں. درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں. یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی
نہ کوئی زادے سفر ضروری، نہ کوئی رہبر نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی زادے سفر ضروری، سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں۔ بہت خوب، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ یقیناً غلام جب حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آقا اسے بھی سماعت فرماتے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آمنہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، الماس صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔